اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک بہت اہم اور ایک بہت عام ٹاپک کی بات کرنے جا رہے ہیں، میاں بیوی اور امن کی خواہش۔ اور بہت سارے لوگ تو شاید اسی جگہ پر اس ویلاگ کو چھوڑنا پسند کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے تو ہم بھی امید کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 شارٹ کٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلا شارٹ کٹ یہ ہے، ابن انشا نے کہا تھا کیونکہ آخری بچہ ہمیشہ شرارتی بچہ ہوتا ہے تو والدین یہ یقینی بنائیں کہ کوئی بچہ آخری بچہ نہ ہو۔ اسی اصول پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر شادی میں جنگ ہونی ہوتی ہے، اس لیے شادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ناممکن بات ہے، شادی ہونی ہے۔ دوسرا یہ ہے لیسر ایول کی اگر ہم بات کریں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر میاں یا بیوی گونگے ہوں، اور کیونکہ بیویوں پہ زیادہ الزام لگتا ہے کہ بولتی زیادہ ہیں، تو بیوی اگر گونگی مل جائے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہم سارے یہ جانتے ہیں بایولوجیکلی، اسٹیٹسٹیکلی اور ایستھیٹیکلی یہ ایک ناممکن بات ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک عربی بیوی سے شادی کر لیں۔ عربی بیوی سے شادی کرنے کے فائدہ یہ ہوگا کہ شوہر اور محلے والے سارے اس کی ہر بات کے اوپر الحمدللہ جزاک اللہ کہتے رہیں گے، کیونکہ ہم پاکستانی عربی کو سمجھتے نہیں، اور جب تک ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا سمجھنا ضروری قرار نہیں دے سکتے اس وقت تک تو یہ حالت قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن پھر یہ حالت ظاہر ہے باقیوں کے لیے تو قائم رہے گی، شوہر کے لیے قائم نہیں رہے گی، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بدلے میں الحمدللہ جزاک اللہ تو بالکل نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس مشکل کے ساتھ رہنا ہے۔ جب ہم نے اس مشکل کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، یہ اون پرپز ایسے بلڈ کی گئی ہے۔ آپ امتحان کے اندر جا کر امتحان دیتے ہیں، تو یہ جو شادی کے اندر، شادی کے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو گھٹن لگتی ہے ہمیں، یہ جو چخ چخ ہے، یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں، لڑائیوں سے بڑھ کر یہ ایک جنگ ہے جو ہر روز ہوتی ہے، شام کو ختم ہوتی ہے، اگلی صبح پھر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ جان بوجھ کر رکھی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا تھا کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال اس طرح کی سچویشن کے اندر کیسے ہوں گے، اور وہی ہمارے فرشتے لکھتے ہیں اور وہی ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر بہت سارے سیانے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کا کوئی فارمولہ ہوگا جس سے آپ شادی کو پیسفل بنا سکتے ہیں اور یہ جنگیں اور یہ لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، تو یقین کریں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں اس لیے اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے عظیم ہستی، سب سے وزڈم میں سب سے آگے، برداشت میں سب سے آگے، حسن اخلاق میں سب سے آگے، وہ ایک ہی ہے، محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ سورہ تحریم کا ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر بڑا وضاحت کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ ہوا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک اسکیم تیار کی، اور اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کچھ دوسری بیویوں کے بارے میں کچھ محبت کے جذبات کو کم کیا جا سکے۔ تفصیل وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر پھر وحی نازل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسکیم کے بارے میں بتایا گیا، اور اس طرح سے یہ اسکیم ناکام ہوئی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے مرد بھائی کہ سیاڑا ہونے سے، نیک ہونے سے، عقل مند ہونے سے یہ جنگ سے وہ بچ سکتا ہے، تو ہم اس جنگ سے نہیں بچ سکتے، یہ جنگ تو ہر صورت لڑنی ہے۔ تو یہ اسکیم اس طرح سے تعمیر کی گئی ہے کہ جو مرد اور عورت ہیں ان کی پرسنالٹیز کو بالکل 2 ڈیفرنٹ بلاکس کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جو خاتون ہے اسے ایموشنز کے بلاک کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، جو مرد ہے اسے لاجک کے بلاک کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ بلاکس ہیں۔ جب یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ بلاکس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعتیں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اس کو 3 مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ جو بھی پرابلم آتا ہے ایک خاتون کے لیے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور مرد ہمیشہ پرابلم کو اس کے سائز اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیوی کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب وہ کچن میں ٹوٹی کو بند کرتی ہے تو پھر بھی اس میں سے ڈراپس گرتے ہیں۔ ایک شوہر کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گورنمنٹ تبدیل کر دی گئی ہے، فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ان بہت سارے پرابلمز کے اندر ایک پانی کا قطرہ اگر گر رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن خاتون کے نزدیک کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس لیے خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس مرد کو تو جو مرضی بتاتے رہو، اس کے اوپر
کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دونوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے اور دونوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اب مان چکے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ پرابلم کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے پرسیو کرتی ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی پرابلم ڈسکس کی جائے، اس کے انالیسز کیے جائیں اور پھر اس کو زور شور کے ساتھ فی الفور حل کیا جائے، جبکہ مرد یہ چاہتا ہے کہ ایک پرابلم آ گیا ہے تو اب خاموشی سے آرام سے اس کو دیکھا جائے، لاجیکلی اس کے اوپر سوچا جائے، اس کے آپشنز وے کیے جائیں اور پھر اس کا حل نکالا جائے۔ ہوتا کیا ہے جب ایک ہی پرابلم دونوں آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس بھائی کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سونامی آ جائے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی رہے گا۔ اور مرد یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا پیس آف مائنڈ تو چاہیے، میں کیسے اس کو حل کر سکتا ہوں، اس طرح سے بلیک میل ہو کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور وہ جو پرابلم ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے، اور یہ جو دونوں ہیں میاں اور بیوی یہ اس پرابلم کو حل کرنے کے اوپر ایک جنگ چلا دیتے ہیں اور یوں یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ انفیکٹ ان دونوں سے زیادہ اہم ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ہوتے کیوں ہیں۔ ہم نے پہلے ایک بات کی ہے کہ ایک کو ایموشنز پہ بلڈ کیا گیا ہے اور ایک کو لاجک کے اوپر، مرد لاجک پہ ہے، عورت ایموشنز کے اوپر ہے۔ جو ایموشنز ہوتی ہیں ہم سارے جانتے ہیں، محبت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، یہ ایموشنز ہوتے ہیں انسان کے، اور جو خاتون ہوتی ہے وہ انہی ایموشنز پر بنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اس وقت جو فیشن انڈسٹری ہے اس کی جو ورتھ ہے ایک سال کی وہ تقریباً 3 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ جو آپ کی فیشن انڈسٹری ہے اس کی جو ورتھ ہے سالانہ وہ بلین سے زیادہ ہے۔ جو آپ کی پلاسٹک سرجری ہے جس کا تعلق اگین دیکھنے سے، دکھانے سے ہے، وہ اگین تقریباً $50 بلین کی ہے۔ تو یہ $1 ٹریلین کی ایک ایموشنز بیسڈ انڈسٹری ہے جو پوری دنیا میں اس وقت رن ہو رہی ہے، اور مرد سمجھتا ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خاتون جب یہ کہتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی دکھ رہی ہوں، تو مرد اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھائی اگر تو ٹھیک نہ دکھتی تو میں تجھ سے شادی کیوں کرتا، تو اس گھر میں کیوں ہوتی، اچھی تھی تو میں لے کے آیا ہوں۔ لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ ایموشنز ہیں، ان کا تعلق لاجک سے نہیں ہے۔ لاجک تو یہ ہے کہ تو مجھے اچھی لگی میں تمہیں لے آیا، لیکن اس سے ایموشنز تو فیڈ نہیں ہو رہی۔ ایموشنز کو تو ایک رسپانس جو چاہیے وہ تو ایک جملے کا رسپانس ہے، تو وہ اگر رسپانس نہیں ملتا تو مرد اس بات پہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کپڑوں میں کیسی لگ رہی ہوں، ان جوتوں میں کیسی لگ رہی ہوں، اس میک اپ کے ساتھ کیسی لگ رہی ہوں، ان بالوں میں کیسی لگ رہی ہوں، اس سیٹنگ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو وہ مرد اس کے اوپر اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو بیسک پرابلم ہے یہ ان کے میک اپ کا ہے، یعنی کہ جس طرح سے وہ بنائے گئے ہیں ایموشنز کے اوپر اور لاجکس کے اوپر۔ یہ 3 اسپیکٹس ڈسکس کر لیے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ 3 اسپیکٹس اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور یہ ان کا تعلق کسی پرابلم کو دیکھنے سے، اس کے انالیسس سے اور اس کے سلوشن کے ڈسکس کرنے سے۔ پرابلمز اپنی جگہ پہ رہیں گے، اس دنیا میں بہت سارے پرابلمز ہیں، صحت کے پرابلمز ہیں، پیسے کے پرابلمز ہیں، رشتہ داریوں کے پرابلمز ہیں، اولاد کے پرابلمز ہیں، ان کے ایجوکیشن کے ہیں، ان کے رشتوں کے ہیں، یہ بہت سارے پرابلمز ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں میاں اور بیوی کسی بھی جگہ کے اوپر، تو پرابلم تو پیچھے رہ جاتا ہے جو بے شمار ہیں اور ہوں گے اس دنیا میں، تو ہم اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو لے کے ان کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اب آتے ہیں کنکلوژنز کی طرف، اس کے ویسے تو بہت سارے کنکلوژنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اسی ایموشنز اور لاجک کے اوپر ریسٹرکٹ کر کے بات کریں، کیونکہ ہمارے اکثر مسائل اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہمارا پہلا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے، اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان کے اندر بیٹھ کر آپ سلیبس ڈسکس نہیں کرتے، جو کچھ آ گیا ہے اس کو بیسٹ پاسبل طریقے سے آپ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا پیپر اچھا ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت مختلف ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو مختلف بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کی خواہش پر عورت تبدیل ہو جائے گی، عورت کی خواہش پر مرد تبدیل ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پوری ڈسکشن کی اس وقت، یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ عورت ایموشنز پر بلٹ ہوئی ہے، مرد لاجکس پر بلٹ ہوا ہے، تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو وہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ ہم جس بندے کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ کیسے بات کو سمجھتا ہے، اور وہ کیسے چیزوں کو لے کر آگے چل سکتا ہے۔ جب عورت ایک پرابلم لے کر مرد کے پاس آتی ہے، وہ پرابلم اب کس سے ریلیٹڈ، ایموشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ
اسی میں رسپانس چاہتی ہے، انہی ایموشنز کے اندر رہ کر وہ ایک رسپانس چاہتی ہے۔ مرد کیا کرتا ہے کہ مرد اپنا باکس کھولتا ہے لاجکس والا، اور اس کے اندر سے وہ سلوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ خاتون اس وقت لاجکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی جب ایک خاتون ایک مرد کے پاس جاتی ہے اس کے پرابلمس کے لیے، تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کو صرف ایموشنز کی لینگویج میں بات نہیں کرنی، اس کو لاجکس میں بات کرنی ہے۔ جب آپ اس کو لاجکس کے اندر جا کے بات کریں گے تو پھر بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک خاتون مرد کو جا کے یہ کہے کہ میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، میرے لیے گھر بنایا، میرے لیے یہ کیا، مجھے کپڑے لا کے دیتے ہیں، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نا 4 الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ 2-4 الفاظ ہوتے ہیں، آئی لو یو، آپ اچھی لگ رہی ہو، تو مجھے اس سے بڑا اچھا لگے گا۔ تو اب کیونکہ لاجیکلی ایک بات ہوئی ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ کو اس کا رسپانس ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، پتہ نہیں مجھے خالص محبت نہیں ملی، تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر جو رسپانس آئے گا وہ بہت اللاجیکل ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے جتنے بھی ہمارے کنکلوژنز ہیں، ایموشنز اور یہ لاجک سے ریلیٹڈ، ان کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک میں اچھا ہے، اور اسی طرح عورتوں کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے جس نے اپنے فرائض پورے کیے اور اپنے شوہر کو راضی رکھا وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اور ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہمارا امتحان، مردوں کا امتحان، عورتوں کو سیٹسفائی کرنا اور حسن سلوک کرنا، اور عورتوں کا اپنے فرائض پورے کرنا اور اپنے مرد کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو اگر یہ دونوں صرف اس بات کے اوپر آ جائیں کہ اس حسن سلوک کے اوپر آ جائیں تو پھر جسٹ امیجن ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی چیزیں۔ ہمیں وہ حدیث بھی نہیں بھولنی جہاں پہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ احادیث میں پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت حوا جو ہیں حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی، اور پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے یہ ٹوٹ جائے گی، اس سے ایسے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کا مطلب 100% یہی بنتا ہے کہ ایک چیز ایموشنز پہ بلڈ ہوئی ہے، اس کا بلڈنگ بلاک بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ لاجکس پر ہیں، اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے اس سے اسی طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، اور صرف اس صورت میں ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آخری بات، فرض کر لیں کوئی ایسا فارمولہ آ جاتا ہے، پہلی بات ہے کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن فرض کر لیں کہ ایسا فارمولہ آ جاتا ہے جس میں مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی 100% سمجھ آ گئی، سو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، اچھے طریقے سے رہیں۔ لیکن ہمیں قرآن میں، حدیث میں، وزڈم کی ساری بکس میں کہیں بھی یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے مرد نے عورت کو سمجھنا ہے یا عورت نے مرد کو سمجھنا ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مرد کو کہا گیا عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، عورت کو کہا گیا مرد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اگر فرض کریں مرد اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اللہ میاں سمجھ کچھ نہیں آیا تھا لیکن تیرا حکم تھا اس لیے حسن سلوک سے پیش آیا ہوں، اور عورت جا کے یہ کہے کہ مجھے اس خرناٹ کی ککھ سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ، لیکن تیرا حکم تھا اس لیے میں حسن سلوک کر کے تیرے پاس آئی ہوں، تو یقین کریں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہم کامیاب ہونے کے لیے اس دارالامتحان میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، کیونکہ مرد اور عورت کے ریلیشن شپ، میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ کی کامیابی میں گھر کی کامیابی ہے، گھر کی کامیابی میں معاشرے کی کامیابی ہے، اور معاشرے کی کامیابی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔